کہانی ہے پرانے زمانے کی، جب ایک گاؤں کے قریب گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل میں ہر قسم کے جانور پائے جاتے تھے۔ گاؤں کے لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی اور جانوروں کے شکار سے روزی کماتے تھے۔ انہی میں ایک شکاری بھی تھا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم بہت عقل مند اور تجربہ کار تھا۔ وہ ہمیشہ محنت سے کام کرتا اور کبھی ناجائز راستہ اختیار نہیں کرتا۔ گاؤں کے قریب ہی 3 چور رہتے تھے۔ یہ تینوں ہمیشہ لوگوں کو لوٹنے کی طاق میں رہتے۔ ان کے نام کرمدین، اللہ دتا اور بخشو تھے۔ یہ تینوں سست اور لالچی تھے۔ محنت سے کمانا ان کو پسند نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتے کہ کیسے کسی کا مال ہتھیا کر آسانی سے عیش کریں۔ ایک دن تینوں چور آپس میں بیٹھے منصوبہ بنانے لگے۔ کرمدین نے کہا، یارو، یہ شکاری سلیم روز جنگل سے شکار لے کر آتا ہے۔ ہر روز خرگوش، پرندے یا کبھی کبھی ہرن تک پکڑ لاتا ہے۔ اگر ہم اس کا شکار چوری کر لیں تو بغیر محنت کے سب کچھ ہمارے پاس آ جائے گا۔ اللہ دتا نے فوراً کہا، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن سلیم بڑا ہوشیار ہے، اس سے بچنا آسان نہیں ہوگا۔ بخشو بولا، ڈرو مت، ہم 3 ہیں اور وہ اکیلا ہے، ضرور کامیاب ہوں گے۔ اگلے دن جب سلیم جنگل کی طرف جا رہا تھا تو تینوں چور چھپ کر اس کا پیچھا کرنے لگے۔ سلیم نے اپنی تیز نظری سے ان کو دیکھ لیا، مگر چپ رہا۔ وہ دل ہی دل میں مسکرایا اور بولا، اچھا تو آج یہ میرا پیچھا کر رہے ہیں، چلیں دیکھتے ہیں ان کی چالاکی یا میری عقل کون جیتتی ہے۔ سلیم نے شکار شروع کیا اور ایک خرگوش جال میں پھنسا لیا۔ تینوں چور دور سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی سلیم نے خرگوش کو تھیلے میں ڈالا، تینوں نے منصوبہ بنایا کہ جب وہ واپس لوٹے گا تو ہم راستے میں اسے گھیر لیں گے۔ واپسی پر سلیم ایک گھنے درخت کے نیچے رکھا اور آرام کرنے لگا۔ تینوں چور آہستہ آہستہ اس کے قریب آئے۔ کرمدین بولا، السلام علیکم سلیم بھائی، آج کیا ملا جنگل سے؟ سلیم نے ہنس کر کہا، بھائیو، آج تو بس ایک خرگوش ہی ملا ہے۔ اللہ دتا نے کہا، ہمیں بھی دکھاؤ نا۔ سلیم نے تھیلا ان کو دکھایا۔ تینوں چور لالچ سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اب سلیم کو شک ہو گیا کہ یہ کچھ کرنے والے ہیں۔ اس نے ان کو ایک سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، بھائیو، آج کا دن تو اچھا ہے، کیوں نہ ہم سب مل کر آگ جلائیں، خرگوش پکائیں اور مزے سے کھائیں۔ تینوں چور خوش ہو گئے۔ شکاری نے آگ جلائی، خرگوش کو صاف کیا اور پکانے لگا۔ خوشبو پھیل گئی اور تینوں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ جب خرگوش پک گیا تو سلیم نے کہا، چلو بھائیو، کھانے سے پہلے ایک کھیل کھیلتے ہیں۔ تینوں نے حیرت سے پوچھا، کھیل؟ کیسا کھیل؟ سلیم نے کہا، دیکھو، ہم سب آنکھیں بند کریں گے اور جو سب سے پہلے آنکھیں کھولے گا وہ کھانے سے محروم ہو جائے گا۔ تینوں چور لالچ میں آ گئے اور فوراً مان گئے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ سلیم نے موقع دیکھا، خرگوش کو اٹھایا اور چھپکے سے اپنے تھیلے میں ڈال کر گاؤں کی طرف چل دیا۔ تینوں چور اندھیرے میں بیٹھے آنکھیں بند کیے انتظار کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ سلیم بھی نہیں اور خرگوش بھی نہیں۔ وہ حیران رہ گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کرمدین بولا، ارے یہ کیا ہوا؟ اللہ دتا نے کہا، ہم تو بیوقوف بن گئے۔ بخشو نے سر پکڑ لیا اور بولا، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہماری چالاکی ناکام رہی۔ تینوں شرمندہ ہو کر خالی ہاتھ واپس چل دیے۔ ادھر سلیم اپنے گاؤں پہنچا، گھر میں بیٹھ کر مزے سے کھانا کھایا اور مسکراتے ہوئے بولا، لالچ ہمیشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، عقل اور ایمانداری ہی اصل دولت ہے۔ لالچ اور چوری کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ چالاکی وقتی فائدہ دے سکتی ہے، مگر آخرکار سچائی اور عقل ہی کامیاب ہوتی ہے۔